ان آنکھوں سے اگر اللہ کے خوف کا آنسو نکل گیا، یہ آنسو آپ کو جنت میں لے کے جائیں گے، جہنم سے بچانے والے بن جائیں گے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں لا یلج النار رجل لا یلج النار عین۔ کیا ہو گیا بھائی مائک والے، کیا ہو گیا؟ لا یلج النار رجل لا یلج النار عین بکت من خشیت اللہ۔ وہ آنکھ جس آنکھ سے اللہ کے خوف سے آنسو نکلا ہو، وہ آنکھ انشاءاللہ جہنم کی آگ میں نہیں جائے گی۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دو قطرے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہیں، قطرۃ دم تحراق فی سبیل اللہ، ایک وہ خون کا قطرہ جو اللہ کی راہ میں بہایا جاتا ہو، وقطرۃ دموع من خشیت اللہ، اور ایک آنسوؤں کا قطرہ جو اللہ کے خوف سے آنکھوں سے بہتا ہو، وہ آنسوؤں کا قطرہ جہنم کی آگ میں نہیں جائے گا، وہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ اس لیے میرے پیارے ساتھیوں، اپنی آنکھوں کو اللہ کے خوف سے رونے والا۔ آنکھوں کا ایک اور کام بھی ہے، آپ کے علاقے سے بہت قریب دارجلنگ کا علاقہ ہے، کبھی موقع ملے تو دارجلنگ چلے جائیے۔ دارجلنگ جانے کا مقصد آنکھوں کی عیاشی نہ ہو، بلکہ جب آپ دارجلنگ میں جائیں اور وہاں کی خوبصورت پہاڑیوں کو آپ دیکھیں، وہاں جب آپ جا کر کے نیچرل بیوٹی کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی خوبصورت نعمتوں کو دیکھیں، ان نعمتوں کو دیکھ کر کے آپ کے دل میں یہ احساس پیدا ہو کہ اے اللہ تو نے دنیا کو کتنا خوبصورت بنایا ہے، اور آپ کی توحید بڑھ جائے، آپ کا ایمان بڑھ جائے، آپ کے دل میں اللہ کی محبت بڑھ جائے۔ اس لیے اچھی جگہوں پر جانا چاہیے اور دیکھنا چاہیے۔ ابھی آپ کے اسی گاؤں کے مولانا جہانگیر صاحب ملے، مدینہ میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، میری ملاقات ان سے مدینہ میں ہوئی تھی۔ مجھے لوگوں نے بتایا کہ ہر سال پروگرام میں رہتے تھے، اس سال چونکہ ان کا شیڈیول پہلے سے طے نہیں تھا، اس لیے آج کے پروگرام میں وہ شامل نہیں تھے۔ مولانا جہانگیر صاحب سے میری ملاقات مدینہ میں، آج کہنے لگے مولانا صاحب، شیخ صاحب، اب اگلا سفر آپ کا مدینہ کا کب ہے؟ میں نے کہا بھائی کون ایسا مسلمان ہے جو مدینہ بار بار نہ جانا چاہے؟ اگر اللہ نے دولت سے نوازا ہو، اگر پاسبل ہو، ممکن ہو، تو انسان ہر سال ایک چکر مکہ اور مدینہ کا تو لگا لے۔ جب یہ آنکھیں مدینہ کو دیکھتی ہیں، جب نبی کے شہر کو دیکھتی ہیں، جب یہ آنکھیں اللہ کے گھر کو دیکھتی ہیں، ایمان بڑھ جاتا ہے، دل کے اندر اللہ کی محبت بڑھ جاتی ہے، رسول کی محبت بڑھ جاتی ہے۔ اسی لیے شاعر کہتا ہے دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے، جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے۔ اچھی جگہوں پر جایا کرو میرے بھائی، اور اچھے مناظر کو دیکھا کرو۔ اسی لیے اللہ قرآن کے 30ویں پارے میں فرماتا ہے افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت۔ اے میرے بندو، تم دیکھتے نہیں کہ اونٹ کیسے پیدا کیا گیا؟ تم دیکھتے نہیں یہ لمبا چوڑا آسمان کیسے پیدا کیا گیا؟ تم دیکھتے نہیں یہ بلند و بالا پہاڑ کیسے پیدا کیے گئے؟ تم دیکھتے نہیں یہ زمین کیسے بچھائی گئی؟ اللہ کی پیدا کی ہوئی چیزوں کو دیکھنا اور غور کرنا، یہ بھی آنکھوں کا ایک صحیح استعمال ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آنکھوں کا یہ صحیح استعمال ہمیں اور آپ کو کرنا چاہیے۔ آنکھوں کا ایک اور صحیح استعمال ہے، ان آنکھوں سے قرآن کو دیکھا جائے، دینی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے۔ اتنی بڑی شیرشاہ آبادی برادری ہے، کٹیہار سے لے کر کے کشن گنج تک آپ لوگ پھیلے ہوئے ہیں، ہر سال آپ جلسہ کراتے ہیں،
اور ایسا بھی نہیں کہ بالکل ان پڑھ لوگ ہیں، بہت سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں۔ ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ کہ آپ نے اپنے نبی کی سیرت پر کمپلیٹ کوئی کتاب کیا پڑھی ہے؟ میں علماء کی بات نہیں کرتا، میں عام لوگوں کی بات کر رہا ہوں۔ بنگلہ بھاشا آپ جانتے ہیں، کیا بنگلہ زبان میں آپ نے اللہ کے نبی کی جیون کے اوپر، اللہ کے پیارے نبی کی زندگی کے اوپر کوئی کتاب پڑھی ہے؟ اپنی ماں و بہنوں سے کہنا چاہتا ہوں، کیا آپ نے اللہ کے نبی کی بیویوں کے اوپر، اللہ کے رسول کی پتنیوں کے اوپر، کیا آپ نے ان کی زندگی کے اوپر کوئی کتاب پڑھی ہے؟ نہیں پڑھی ہے۔ ہمیں سے اکثر لوگوں کا جواب ہوگا ہم نے نہیں پڑھا ہے۔ کیوں نہیں پڑھا ہے؟ آنکھوں کا صحیح استعمال یہ ہے، اچھی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے، اچھی کتابوں کو پڑھا جائے، قرآن کی بھی تلاوت کی جائے، نبی کی حدیثوں کو بھی پڑھا جائے، نبی کی سیرت کو بھی پڑھا جائے، آنکھوں کا صحیح استعمال کیا جائے۔ اور آنکھوں کا ایک غلط استعمال بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، کسی پڑوسی کے دروازے پہ جا کر کے تاک جھانک کرنا، کسی کی شرمگاہ کو دیکھنا، کوئی پیشاب کر رہا ہے، کوئی لیٹرین کر رہا ہے، دور سے اس کو دیکھ کر کے بےہودہ کمنٹ کرنا۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی کا طریقہ یہ تھا، جب آپ قضائے حاجت کرنے کے لیے جاتے تھے، کیونکہ اس زمانے میں گھروں میں بنا ہوا لیٹرین نہیں تھا، جب آپ جاتے تھے قضائے حاجت کرنے کے لیے تو دور جاتے تھے تاکہ کسی کی نظر نہ پڑے۔ اللہ کے نبی فرماتے لا ينظر الرجل الى عورت الرجل ولا تنظر المرأة الى عورت المرأة، کوئی مرد کسی دوسرے مرد کی شرمگاہ کو بھی نہ دیکھے، کوئی عورت کسی دوسری عورت کی شرمگاہ کو بھی نہ دیکھے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اگر کوئی اپنے پڑوسی کی تاک جھانک کر رہا ہے فَفَقَعُوا عَيْنَهُ، اور پڑوسیوں نے اس کی آنکھ پھوڑ دی تو ان کے اوپر کوئی جرمانہ، کوئی پینالٹی نہیں لگے گی۔ اتنا بڑا گناہ ہے تاک جھانک کرنا۔ اور جب تاک جھانک کرنا منع ہے تو میاں بیوی کی جو پرائیویٹ باتیں وہ کسی اور کو بتانا بھی منع ہے۔ کچھ لڑکے اپنے دوستوں کو بتاتے ہیں میں نے اپنی بیوی کے ساتھ یہ کیا وہ کیا۔ سہاگ رات کے بعد لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے کو بتاتے ہیں کہ شوہر اور بیوی کے درمیان کیا ہوا۔ غلط ہے، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ بہت پرائیویٹ رشتہ ہے، اس پرائیویٹ رشتے کی پرائیویسی کو باقی رکھو۔ آنکھوں کے غلط استعمال سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اور اب آ جائیے تقریر کے تیسرے پوائنٹ کی طرف ہم بڑھتے ہیں، آخری پوائنٹ کی طرف۔ دل بھی بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ۔ اس دل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ يَوْمَ لَا يَنْفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ، قیامت کے دن نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، اِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، قیامت کے دن تو وہی کامیاب ہوگا جو صاف ستھرا دل لے کر کے آئے گا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صاف ستھرا دل کون سا دل ہے؟ جس دل میں ایمان ہو میرے بھائی، جس دل میں اللہ کی محبت ہو، جس دل میں رسول کی محبت ہو، جس دل میں ایمان کی روشنی ہو، وہ دل اللہ تعالیٰ کے یہاں قلب سلیم ہے، صاف ستھرا دل ہے۔ اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، جس کے سینے کو اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے اس کے سینے کو اللہ تعالیٰ کھول دیتا ہے، اس کے دل میں ایمان کی روشنی پیدا کر دیتا ہے۔ آپ نہیں جانتے میرے بھائی، ابھی میں نے پڑھا کہ ہمارے دیش کی ایک سکھ عورت، ایک سکھ لڑکی جو گانا گاتی تھی، سنگر تھی، اس نے اسلام قبول کر لیا۔ آپ نہیں سوچ سکتے اللہ تعالیٰ کب کس کے دل کو ہدایت دیتے۔
اسلام کے بڑے کٹر دشمن جو مسلمانوں پر ظلم و ستم کر رہے ہیں، مسلمانوں کے گھروں پر بلڈوزر چلا رہے ہیں، مسلمانوں کو مار رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، ہم نہیں جانتے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کسی بہانے سے ان کے دل کو بھی ایمان کی طرف پھیر دے.